کیا لائے گی رب نے چاہا تو انشاءاللہ۔ میں ایک بات آپ نے جیسے فرمایا کہ بندہ غور کرے کہ مسائل یہ کریٹ کیوں ہو رہے ہیں، بن کیوں رہے ہیں، جنریٹ کیوں ہو رہے ہیں۔ اس میں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اکثر مسائل جن میں بالخصوص خواتین کو سامنا ہے تو وہ اکثر خواتین کے ہی پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں؟ جیسے بہو ہے، یہ ایک خاتون ہے، اس کے لیے مسائل کون بنا رہا ہے؟ ساس، جو کہ ایک خاتون ہے، نند، وہ بھی ایک خاتون ہے۔ اچھا، یہ بہو ایک جہیز سے بیٹی بھی ہے، اس کے لیے مسائل کون بنا رہا ہے؟ اس کی ماں جو اس کو غلط ایڈوائس دے رہی ہے، یا اس کی ہمشیرہ جو اس کے کان بھر رہی ہے، یا اس طریقے سے بعض اوقات بتایا جا رہا ہوتا ہے ہمارے گھر میں تو یہ ہے، ہمارے پاس تو یہ ہے، تمہارے پاس نہیں ہے، تمہیں کوئی نہیں پوچھتا، تمہارے ہاں اس کا خیال نہیں کرتے، ہمارے تو یوں بڑا ہے۔ یعنی جو بالخصوص خواتین کے جو ایشوز ہیں ان کو جو بڑھاوا دینا ہے، جو ان کو لے کر آنا ہے، اس میں ایک بڑا کردار خواتین کا ہی ہے، مردوں کا معاملہ تو بعد میں آتا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہے؟ مکمل اتفاق نہیں آپ سے، اس لیے کہ جرائم کے بڑھنے کی ایک وجہ قانون پر عمل نہ ہونا ہے، صحیح، اور قانون پر عمل کروانے والوں کی کمزوری۔ یہ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جیسے کبھی ہم 2-2.5 جیسے عرب امارات سے فلائی کریں گے تو وہاں ایئرپورٹ پر جو ماحول ہوتا ہے، اور اس فلائٹ تو کراچی کی ہے، تو جیسے ہی وہ وہاں سے جہاز اڑتا ہے کراچی میں لینڈ کرتا 2 گھنٹے میں دوسرا جیسے کہ سافٹ ویئر بدل گیا ہے لوگوں کا نا۔ تو باتوں کا ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر قانون اور قانون پر عمل، قانون تو ہوتا ہی ہے، قانون پر عمل کروانے والے سنجیدہ ہونا، تو وہاں پر یہ مسائل کم سے کم ہوتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ زیرو پرابلمس پر وہ مقام ہو جائے گا۔ تو اصل میں ان کو یہ آزاد ریاستیں گھر کے اندر جو بنی ہیں، یہ اس ایڈمنسٹریٹر کی کمزوری ہے جس کو مرد کہتے ہیں۔ اگر وہ اپنی تربیتوں کے سلسلوں کو فعال رکھتا، بچیوں کے ساتھ، بچوں کی امی کے ساتھ، اپنے امی کے ساتھ، یا گھر کی دیگر بہنوں کے ساتھ، اور تھوڑا سی اس کی جو اپنی اتھارٹی ہے، جو اس کی اپنی پوزیشن ہے، اس کو سافٹ ویئر ٹیون کے اندر، سافٹ ویئر وے کے اندر، ایک اچھے اور خوبصورت سے انداز کے اندر، نرم مزاجی کے ساتھ وقتاً فوقتاً لے کر بیٹھتا، کیونکہ ٹائم تو دیتے نہیں ہیں نا ہم لوگ گھر میں۔ جب ہم گھر میں ٹائم دیں گے تو آپ مائنڈ میکنگ کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ ٹائم تو چاہیے۔ اس وقت ہم بھی تو اگر بیٹھ کر کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم 1-1.5 گھنٹہ دیں گے نا۔ اب یہ 1-1.5 گھنٹہ یہ بھی دیکھنے اور سننے والوں کے لیے کافی ہے کہ یہ بھی بیٹھ کر ہم سے بات ہی کر رہے ہیں، اگرچہ ہم دونوں بات کر رہے ہیں، لیکن ہم دونوں بات کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم دونوں بات الگ سے کر لیتے، اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے نہ، آپ کو یہ ڈائریکٹلی کوئی مسئلہ درپیش ہے، جی ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے میں نے ابھی آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے بھی گھر تو جانا ہی ہے، تو آپ نے بھی کچھ تابڑ توڑ حملے کر دیے تھے اس وقت بیٹھے بیٹھے، چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ تو آپ بھی میرے اسلام بھائی بچانے تو آپ کو بھی ہے، جزاک اللہ۔ تو ماشاء اللہ، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اصل میں لے کر بیٹھیں گے نا۔ اچھا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھے سلمان بھائی، جنگ کی تیاری نا امن کے دنوں میں کی جاتی ہے۔ جی، ہم لوگ مسئلہ جب بالکل جس کے پانی سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے نا، پھر میدان میں آتے ہیں کہ بتاؤ کیا ہوا، اب کیا بتائیں گے، اب تو جو ہونا تو ہو گیا بھیا۔ جنگ کی تیاری امن کے دنوں میں کی جاتی ہے، اور گھر میں کبھی بھی جنگ چھڑ سکتی، جب مختلف طبقات یا مختلف اس طرح اذہان جب گھر میں رہتے ہیں تو گھر میں جنگ چھڑ سکتی ہے، کبھی بھی بات چیت ہو سکتی ہے، یا پھر ہلکی پھلکی اگر سورش ہو یا ہلکی پھلکی آواز ہو نا، تو بھی مطلب کہ ایک جو مرد ہے گھر کا، آدمی ہے، چاہے وہ شوہر ہے یا والد ہے یا بڑا بھائی ہے، اس طرح کوئی بھی اس کی پوزیشن ہے، اس کو اپنے وہ مطلب کہ اس میں نہیں کیا ہے میں دیکھ لوں گا، یہ نہیں، یہ تو خود اس کو بیچارے کو ضرورت پڑ گئی کسی اور نرم آدمی کی، وہ خود مسئلے کو کھڑا کرنے کے لیے مطلب پیدا ہو گیا، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ خود اپنی نرم مزاجی کے ساتھ اور کمال حکمت، الحکمت و ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے۔ تو امن کے دنوں میں جنگ کی تیاری کی جاتی ہے ہمیشہ یاد۔ جب پڑ گئی جنگ، اب کیا تیاری کریں گے آپ؟ اب تو ہار و جیت کا معاملہ ہے،
اور یہ چیزیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے میرے گھر میں محبتیں اور اتفاق و پیار عطا فرمائے اور رکھے اس کو. آج اپنے کچھ نہ کچھ لیسن سبق بتایا کریں اور مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, اجتماع میں آنا جانا رکھیں, ایک دوسرے کے حقوق سمجھنے کی کوشش کریں, رسائل کا تبادلہ کریں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو چیزیں آپ کے میرے گھر کے اندر تبدیلی لائیں گی اور بہتری لائیں گی. اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے بابرکت تو کوئی ذکر ہے ہی نہیں نا. سبحان اللہ. اور اس سے زیادہ امن آپ کو کس کے ذکر میں آئے گا؟ آپ دیکھیے جب آگ لگتی ہے نا تو تکبیر پڑھی جاتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تکبیر کہنے سے آگ پر قابو پایا جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے؟ یعنی جب آگ لگے نا تو تکبیر پڑھی جاتی ہے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے, سب مل کر اللہ اکبر اللہ اکبر, یعنی اللہ کا ذکر کرو تو اللہ تعالیٰ اس آگ کو تمہیں قابو میں دے دے گا. جب مصیبت پریشانی آتی تو مساجد سے اذانیں دی جاتی ہیں, آپ نے سنا ہے؟ اس سے یہ اللہ کا ذکر ہے, اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے. اس سے پریشانیاں مصیبتوں پر بندہ قابو پا لیتا ہے. حتیٰ کہ مطلب کہ بعض کام ایسے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ غضب فرما تو اس کا عرش ہلتا ہے, تو اس وقت فرشتے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مطلب کہ وہ جو اللہ غضب فرماتا اپنے بندوں کے لیے. اچھا, اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب آدمی پریشان ہوتا ہے, جیسے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ملاحظہ فرمایا تو ارشاد فرمایا, علی میں آپ کو پریشان دیکھتا ہوں. تو عرض کی یا رسول اللہ میں پریشان ہوں. تو ارشاد فرمایا کسی کو کہو کہ آپ کے کان میں اذان دے. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر آپ کے کان میں اذان دی گئی اور آپ کی پریشانی کو آپ نے حل ہوتا محسوس کیا. اس حدیث کو میں نے نزہۃ القاری میں پڑھا ہے, بخاری شریف کی شرح ہے, اور اس میں مفتی شریف الحق صاحب امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس حدیث کے جتنے راوی ہیں ان راویوں کا بیان یہ ہے کہ ہم نے اس حدیث پر عمل کیا ہے اور ہم نے فوائد پائے ہیں. اللہ اللہ, واہ. تو یہ آپ دیکھیے کہ قبر میں جب مردے کو دفن کرتے میت کو تو اس وقت ہم اذان دیتے, اذان بالقبر اسے کہتے ہیں, تاکہ وہ شیطان کے مکر و فریب سے فتنوں سے بچے. اللہ کا ذکر, اللہ کا ذکر, اللہ کا ذکر. میرے وہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں کہ جن کو اپنے گھروں میں اور اپنی ذات پہ مسائل ہیں, اللہ کے ذکر کو اپنے گھر میں اور اپنی ذات پہ نافذ کریں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کو نافذ کریں. آپ کو ٹینشن ہے, پریشانی ہے, گھبراہٹ ہے, آپ ہزاروں دوائیاں کھا رہے, لاکھوں کروڑ روپے آپ نے دوائی پر مطلب کہ اڑا دیے. ہم بھی تو آپ کو ایک مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ نماز کی طرف آ جائیں, عبادت کی طرف آ جائیں, تلاوت کی طرف آ جائیں, ذکر و اذکار کی طرف آ جائیں. آپ کو نہ فرق پڑے تو کہیے گا, اگر آپ نے درست طریقے سے یہ عمل کیے جو میں عرض کر رہا ہوں, جیسا کہ کرنے کا حق ہے, جیسا کرنے کا حکم ہے, تو اللہ کی رحمت سے آپ دیکھیں گے کہ آپ سب کی سوچوں میں, آپ سب کے قلبوں میں, آپ کے گھر بار میں, آپ کے کاروبار میں, آپ کی روحانیت میں, آپ کی سوچ میں, آپ کی فکروں میں کس قدر بہتری پیدا ہوتی ہے. اس کا یہ خود آپ اظہار کریں گے آپ, لیکن اس کے لیے کوشش تو کریں. اللہ کا ذکر کرنے کی عادت تو ڈالیں, گھر میں اللہ کا ہی ذکر جاری رہے, رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر جاری رہے. اگر آپ کے گھر میں اسی طرح گانے باجے فلمیں ڈرامے ہوتے رہے, غیبتیں چگلیاں ہوتی رہیں, ایک دوسرے کی برائیاں ہوتی رہیں اور ایک دوسرے کی برائیاں کرتے رہے, ایک کمرے میں بیٹھ کر اس کے لیے چال بازیاں ہو رہی ہیں, اس کمرے میں بیٹھ اس کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں, آفس میں بیٹھ کر اس کے لیے فتنے تیار کیے جا رہے ہیں, تو فلاں جگہ اس کے لیے کیے جا رہے ہیں, تو اب ایسے میں پھر آپ بولو گے سکون ملے گا, تو سکون تو پھر یوں تو نہیں نا سکون تو ملا کرتا. آگ لگ کے تو تپیشی آئے گی, ٹھنڈک تو نہیں نہ ملے گی. ٹھنڈک تو برف سے ملتی ہے, آگ سے تپیشی ملتی ہے. کیا بات, ماشاء